بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم دینی مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کے سامنے مولانا ادریس صاحب نے بتلایا کہ شادی کے عنوان کے تعلق سے آج ہمارے سامنے بات ہوگی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع کے دین کے ساتھ اور شریعت کی رہبری میں ہم اپنے سارے کاموں کو کرے اور انجام دے، اور اس میں شریعت کی خلاف ورزی ذرہ برابر بھی نہ کرے۔ اس کا نام مسلمان ہے، ایمان والے ہیں۔ تو آج کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں خصوصی طور پر جو ہمارے سامنے بات آئے گی وہ نکاح کے شادی کے عنوان سے باتیں آئے گی۔ اللہ کرے کہ میری زبان سے حق بات اور صحیح بات، جس بات کے ذریعے سے زندگیاں تبدیل ہو، ایسی بات اللہ تبارک و تعالی زبان سے جاری فرماوے اور ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی، یہ وہ آیتیں ہیں کہ آپ حضرات نکاح کی مجلس میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن یہی آیات کریمہ جو ہے نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی ہیں۔
یہی آیات کریمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا خطبہ پڑھاتے تو خطبے میں ان آیات کو پڑھتے تھے۔ آپ نے ان آیات کے اندر ایک بات خاص طور پر سنی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ تینوں آیتوں میں آیا کہ تم اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی سے ڈرو۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو نکاح کے خطبے میں اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ نکاح کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ 3 مرحلے پیش آتے ہیں۔ نکاح کے اندر بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے، نکاح سے پہلے کی پروسیس کا ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جب نکاح ہوتے ہیں تو اس وقت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد سے لے کر پوری زندگی تک، موت تک کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے نکاح کے اندر ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ کر امت کو یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے نکاح کے اندر یہ جو 3 مرحلے پیش آتے ہیں، ان تینوں مرحلوں میں تمہیں اللہ کے ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے ان تینوں مرحلوں کو انجام دینا ہے۔ نکاح سے پہلے کا جو مرحلہ ہے تو اس میں بھی شریعت کی پاسداری ہو، شریعت کا لحاظ ہو۔ نکاح جب ہو تو اس وقت بھی شریعت کے مطابق ہو، اور جب نکاح والی زندگی، ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی جب گزاری جاوے تو اس وقت بھی شریعت کے حکم کے مطابق گزاری جاوے۔ تو تینوں مرحلوں کے اندر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ مختصر باتیں آج ہمارے سامنے جو ہے ان تینوں مرحلوں کے تعلق سے آنے والی ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور قبولیت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی نصیب فرماوے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نکاح جو ہے زیادہ سے زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے۔ نکاح کے اندر روز بروز رسم و رواج اور خرافات اور نت نئی چیزیں جو ہے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ نکاح کے اندر روز بروز گناہ والے کام ہوتے جا رہے ہیں۔ نکاح کے اندر روز بروز فضول خرچیاں، یعنی بیجا اللہ کی جو نعمت ہے کہ روپیہ پیسہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو جو ہے بے فضول خرچا جا رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی صحیح مقصد اور فائدہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے خرچا جا رہا ہے۔ نکاح کے اندر بے پردگی، بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نکاحوں کے اندر روز بروز فیشن اور کپڑوں کے نام پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچے جا رہے ہیں۔ ہمارے سماج میں سب سے زیادہ اگر روپیہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کپڑوں کے اوپر خرچہ ہوتا ہے۔ شادی ایک ہوتی ہے
لیکن اس شادی کے اندر ہر موقع کا، ہر ٹائم کا جو ہے الگ جوڑا سلوایا جاتا ہے کہ اس وقت یہ جوڑا پہنا جاوے گا، اس وقت یہ جوڑا پہنا جاوے گا۔ ایک جوڑے کو ایک مرتبہ اگر پہن لیا تو اس جوڑے کو جو ہے دوبارہ نہیں پہنا جاتا، اور اس کو یہ سمجھتی ہے کہ جو ہے اگر میں نے یہ جوڑا دوسری مرتبہ پہن لیا تو یہ بہت بڑی عار اور شرم محسوس کرتی ہے۔ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ مستقل باتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ہماری شادیوں کے اندر میک اپ، جبکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے عورتوں کے تعلق سے کہ ان کو پردے کے اندر وہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر پردہ لازم کر کے ان کی بہت بڑی عزت فرمائی، ان کی ایمان کی حفاظت کی، ان کی عزت کی حفاظت کی، ان کی شان کی حفاظت کی۔ لیکن عورتیں بے پردہ ہو کر جو ہے اپنی عزتیں خود بخود کھو رہی ہیں۔ اور اسی طرح شادی کے موقع پر بازاروں کے اندر گھومنا اور نیت میں رسم و رواج جو ہے ادا کرنا، اگر ایک رسم کے لیے کہا جاوے کہ اس کو بند کیا جاوے تو دوسری رسم خود بخود جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ شریعت مطہرہ کے اندر شادی نام کس کا ہے، شادی کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ چونک جائے گی کہ شادی ہماری شریعت کے اندر اتنی آسان ہے اور اتنی سستی ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام نے بھی شادیاں کی۔ کئی سارے ایسے صحابہ کے نکاح ہوئے کہ جن نکاح کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے سب سے زیادہ چہیتے محبوب تھے، کہ ہمارے نبی کے صرف حکم کے اوپر نہیں ایک اشارے کے اوپر صحابہ جان قربان کر دینے والے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لیتے ہیں کہ نکاح کا فیصلہ لیتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی خوشی کا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے نکاح کے اندر دعوت دینی ہے۔ حالانکہ اپنی جان سے زیادہ محبوب صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ ہم فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ میں اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کی کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے اوپر اگر تیر آتے تو اس تیر کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ آپ کو تیر نہ لگے، آپ کے لیے ڈھال بن کر جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی اگر مصیبت بھی اگر آ جاوے تو اپنے اوپر لینے کو، جھیلنے کو وہ سب سے بڑا فخر سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت نہیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو برا نہیں سمجھا کہ مجھے نکاح کے اندر میرے صحابہ نے مجھے دعوت نہیں دی۔ شادی نام یہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان ایک بات کا معاہدہ، ایک بات کا وعدہ ہو جاوے، ایک مجلس کے اندر وعدہ ہو جاوے کہ ہم اپنے لڑکے کا یا اپنی لڑکی کا نکاح تو اب تمہارے لڑکے سے یا تمہاری لڑکے سے کریں گے۔ یہ ایک مجلس کے اندر خاندان کے دو بڑے، دو تین مرد مل کر جو ہے اس بات کو طے کر لے تو اس صورت کے اندر منگنی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب موقع نکاح کا، شادی کا آ جاوے، بلکہ آج کے زمانے کے اندر جتنی جلدی شادی ہو سکے اتنی جلدی کر دینی چاہیے،
تو جب شادی کا موقع آ جاوے تو نہ کسی کے گھر دعوت کھانے کہ اس قسم کا کوئی رسم و رواج ادا کیا جاوے اور ان کے لیے باقاعدہ دعوتیں چلائی جاوے، بلکہ ایک تاریخ جو لوگ گئے ہیں وہی سامنے والے سے جب ادھر ادھر کہیں گئے فون پر ہو گیا کہ بھائی اب نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے کون سی تاریخ ہے، تو اس تاریخ کو طے کر دیا جاوے، پھر اس تاریخ کے اندر وہ نکاح مسجد کے اندر ہو جاوے۔ پھر اس نکاح کے بعد اگر لڑکے والا ہے تو لڑکے والے کو ایک اجازت ہے، ایک سنت اس کے لیے ہے کہ وہ جتنا چاہے ولیمہ کر لے، اور اگر وہ ولیمہ نہیں بھی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور لڑکی والوں کے اوپر شریعت مطہرہ نے کسی قسم کو کھانے پینے کو کسی قسم کو نہیں ڈالا، اس کے اوپر کوئی واجب نہیں قرار دیا کہ جو ہے تمہیں کھانا کھلانا ہے، بس یہ سیدھی سادی جو ہے شادی ہے، اور یہ شادی کا پورا پروسیس ہے، اس کے اندر بہت ساری۔ اب ہم اپنے سماج کی شادی کو دیکھیں کہ ہم اپنے سماج کی شادی کے اندر سب سے پہلے تو جب طے کرنے کی بات آوے گی تو اس سے پہلے پوری بیٹھک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے باقاعدہ نکی کرنے کے لیے لوگ کئی سارے جاویں گے، اور سامنے والے کا جو ہے سامنے والے کے اوپر بوجھ بنیں گے اور طے کرنے کے لیے جاویں گے۔ اب نکی ہو گیا، اب نکی ہونے کے بعد پھر دوبارہ اب سگائی کا موقع آئے گا۔ اب سگائی کے اندر آدھی شادی کے برابر جو ہے خرچہ کیا جاوے گا، اور دعوت دے کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاوے گا۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ منگنی اور یہ سگائی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں، اس کے بارے میں صرف جو ہے دو آدمی مل کر، خاندان کے دو مرد مل کر ایک وعدہ کر لے، سگائی ہو جاتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ منگنی کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے خرچہ کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی منگنی کے اندر ہر قسم کی پائل کی اور اسی طرح پلے کی اور قسم قسم کی رسمیں جو ہے ادا کی جاتی ہیں، جبکہ یہ رسمیں ساری کی ساری جو ہے ایک ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ اسلامی رسمیں نہیں ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کے بارے میں کوئی رہبری نہیں۔ اگر آپ اپنی آنے والی بہو کو اگر جوڑا دینا چاہتی ہے، اگر پائل دینا چاہتی ہے، یا کوئی اور چیز بطور تحفے کے گفٹ کے اگر لڑکے والے اپنی بہو کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنا سارا تام جام، اور اس کے لیے جو ہے عورتوں کے اندر دعوت چلانا کہ پلہ چڑھانے کے لیے جانا ہے، پائل پہنانے کے لیے جو ہے جانا ہے، اور باقاعدہ ان چیزوں کو جو ہے دعوت کے ساتھ عورتوں کو جمع کر کے اور گیتوں کو اور گانوں کو گاتے ہوئے اور آمنے سامنے جو ہے گیتوں کے ذریعے سے جو ہے لڑائی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ پھر وہ بات جھگڑے تک پہنچ کر گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ باتیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے آپس کے اندر دو خاندانوں کے اندر، جو خاندان ایک رشتے کے لیے بنے تھے، جن کے درمیان میں ایک رشتہ جڑنے والا تھا، جن کے درمیان میں محبت قائم ہونے والی تھی، جن کے درمیان میں جو ہے اخلاص اور للہیت قائم ہونے والی تھی، لیکن اس کی بنیاد اب نفرت کے اوپر قائم ہو گئی، چونکہ یہ عورتیں جا کر آپس میں کیا کرے گی؟ لڑے گی، پھر ایک دوسرے کی غیبتیں کرے گی، پھر ایک دوسرے کے چرچے جو ہے پورے گاؤں گاؤں، شہر شہر، گھر گھر جو ہے اس کے چرچے ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جس رشتے کی بنیاد جڑ محبت کے اوپر قائم ہونی چاہیے تھی، اس کی بنیاد جو ہے نفرت کے اوپر جو ہے قائم ہو جاتی ہے۔ اب ایسے رشتے کے ذریعے سے ہم کہاں سکون تلاش کریں گے؟ ہم اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے ہم اپنے رشتوں کے اندر عافیت ڈال رہے ہیں یا مصیبتیں ڈال رہے ہیں؟ ہم خود سوچیں۔
کیا اس کی وجہ سے پھر بعد میں چل کر یہ باتیں پھیلتے پھیلتے ان دو میاں بیوی کے درمیان، ان دو خاندانوں کے درمیان، ان دو خاندانوں کے مردوں کے درمیان، ان دو خاندانوں کی عورتوں کے درمیان میں یہ باتیں نہیں جاوے گی کہ فلانی عورت نے یہ کہا تھا، فلانی عورت نے یہ کہا تھا؟ پھر اس کے بعد ان باتوں کو جو ہے عورتیں گانٹھ باندھ لیتی ہے، اس کو بھولتی نہیں ہے، معاف نہیں کرتی. تو پھر اس کی وجہ سے یہ رشتوں کے اندر ایسی دراریں پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جھیلنا پھر وہ جو نیا رشتہ بنا ہے، نئے جو میاں بیوی بنے ہیں، ان کے درمیان میں بھی اس کی لپیٹیں اور اس کی مصیبت جو ہے ان رشتوں تک جو ہے پہنچتی ہے. تو یہ رسم و رواج کے نام پر یہ ساری چیزیں جو ہے کی جاتی ہیں. اگر تمہیں اپنی ہونے والی بہو کو اگر تحفہ ہی دینا ہے اور تمہارے اندر اخلاص اور للہیت ہے، تم اپنی بہو سمجھ کر اگر تم دیتے ہو تو اس کے لیے اتنا ڈھنڈورا پٹونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جا کر جو ہے ان کو جب چاہے تب دے سکتی ہو. اس کے لیے یہ سارے تام جام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اندھیرے کے اندر صرف اس موقع کے پر نہیں بلکہ جب چاہے تم دے سکتی ہو. یہ تمہاری بہو اگر آئے گی تو وہ تو اس کی خوشی ہوگی، اور اس کی خوشی کے اندر تمہاری خوشی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری رسم و رواج جو ہے ادا کی جاتی ہے. پھر آگے چل کر جب یہ سگائی کا موقع ہو گیا، سگائی کے موقع ہونے کے بعد آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اب جو ہے آپس میں بات کرنا، فون پر بات کرنا جائز ہو گیا ہے. صرف لڑکا لڑکی نہیں بلکہ بہت سارے گھر، بہت سارے ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو جو ہے آپس میں بات کرنے دینا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ یہ آپ کو کس نے بتلایا کہ بھئی اگر منگنی ہو گئی یا پھر نکی ہو گیا تو نکی ہونے کے بعد آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بول سکتے ہیں؟ یہ بولنا حرام ہے. منگنی ہو جانے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے لیے جائز، ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہو جاتے. منگنی ہونے کے بعد بھی یہ لڑکا اور لڑکی آپس میں غیر محرم ہی رہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا، ملاقات کرنا، فون پر بات کرنا جائز نہیں ہے. بہت سے ماں باپ خود جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ لڑکے سے بات کرے، حالانکہ ہماری شریعت مطہرہ صرف منگنی ایک وعدہ ہے. اس وعدے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں ابھی کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا. یہ تو صرف دو خاندانوں نے مل کر آپس میں ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا تمہارے لڑکے سے یا ہم اپنے لڑکے کا تمہاری لڑکی سے جو ہے نکاح کریں گے. یہ ایک وعدہ ہوا ہے. اس وعدے کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی نہیں بنے ہیں. اس کی وجہ سے ان دونوں کے لیے بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام. اب تھوڑی مختصر بات اس پر ہم سن لیں کہ یہ بات کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصانات جو ہے شادی کے بعد وجود میں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باتیں کریں، ایک دوسرے کو سمجھے، لیکن یہ سمجھنے کے اندر دوسری بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات، لڑکا اور لڑکی، لڑکا یہ سمجھتا ہے نکاح منگنی ہو جانے کے بعد اپنی منگیتر کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری رانی ہے اور میں اس کا راجا ہوں. اب ان دونوں کے درمیان میں باتیں ہوتی ہیں، لڑکی کی طرف سے جتنی بھی فرمائشیں ہوتی ہے، لڑکا چاند تارے توڑ کر اور زمین کو کھود کر اور آسمان پر چڑھ کر بھی اس کی امیدیں اور آرزویں اور اس کی ڈیمانڈیں اور اس کی فرمائشیں جو ہے پوری کرنے کی پوری کوشش اور فکر کرے گا. اس کی ہر بات کو جو ہے مانے گا، اس کی ہر بات کو اپنی آنکھوں کے اوپر رکھے گا.
اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہتا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک چلتا رہتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے لڑکا اپنی اوقات کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی اوقات سے زیادہ کی بھی اگر فرمائشیں ہوتی تو ان فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے تو اب نکاح ہونے کے بعد تو یہ میرے گھر کے اندر آ گئی. اب گھر کے اندر آنے کے بعد اب اگر وہ لڑکی تو پہلے سے جب اس کا ذہن بن چکا ہے کہ بھئی یہ تو میری ہر بات مانتا ہے، تو وہ یہ سوچے گی کہ میری نکاح ہونے کے بعد بھی میری ویسے ہی فرمائشیں پوری کرے جیسی جو ہے نکاح سے پہلے فرمائشیں پوری کرتا تھا. اب اس بندے نے نکاح کر لیا، اب نکاح کے بعد وہ فرمائشیں پوری نہیں ہوتی. اب فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے دل میں میری کوئی محبت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، یہ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے سب کچھ جو ہے پیترے تھے. اب ان دونوں کے درمیان میں پھر جھگڑا، آپس میں نوک جھونک، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور دوسری بات ابھی کبھی کبھار آپس کے اندر لڑکے لڑکی کے درمیان میں بات کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار ناگوار بات ہو جاتی ہے، ناگوار بات ہو گئی، اور اس ناگواری کی وجہ سے لڑکے لڑکی نے کسی نے کچھ بھی کہہ دیا کہ اب جو ہے ہمارا نکاح نہیں ہوگا، یا پھر اگر آپس کے اندر دونوں کے درمیان میں نوک جھوک ہوئی، کچھ ایسی ویسی باتیں ہو گئی اور انہوں نے آپس میں بولنا بند کر دیا، یا پھر اس رشتے کے قائم ہونے سے پہلے ہی ان کے درمیان میں جو ہے نفرت آ گئی، تو بسا اوقات وہ رشتہ نکاح کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت کے اندر ہوگا کیا؟ لڑکا کہیں پر جا کر بھی جو ہے نکاح کر لے گا، لیکن لڑکی کے لیے جو ہے پھر دوبارہ دوسرا لڑکا اور بہتر اور اچھا لڑکا ملنا اس کے لیے مشکل ہو جاوے گا. اس کے لیے ایک مصیبت جو ہے بن جاوے گی. اور اگر ان دونوں کے درمیان کا اگر رشتہ اگر آپس کے خاندان کی وجہ سے اگر نہیں بھی ٹوٹا تو ان کی آپس کی ان باتوں کی وجہ سے جو نفرت رشتہ مکمل ہونے سے پہلے ہی جو ہے آ گئی تھی، تو وہ نفرت جو ہے رشتہ بننے کے بعد بھی جو ہے قائم رہے گی اور چلتی رہے گی. اب اس کی وجہ سے ہم اپنے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں یا ہم اپنے رشتوں کو بنا رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ ہم کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے ہمارا. ہمارے اللہ نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کے مطابق جو ہے صحیح علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے. تو ہم ان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری لائف، ہماری زندگی سکون، راحت اور عافیت والی گزرے گی. یہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر جو ہے وعدہ ہے. پھر آگے چل کر یہ صرف میں مختصر طور پر بہت ساری باتیں جو ہے اس کے اندر کہی جانے والی ہیں، لیکن ان باتوں کو چھوڑ کر آگے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پھر آگے چل کر جب نکاح کا وقت آتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، تو شادی کے موقع سے ایک تو بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ ایک رسم جو بند ہو گئی تھی، جس کو سارے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن سیریلوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر گھر کے اندر عورتیں اور نوجوان بچیاں سیریلوں کو دیکھ کر ویسی شادیاں، ویسے رسم و رواج کے اوپر اپنے آپ کو لگانے کے اوپر تلی ہے، اور وہ رسم دوبارہ اب زور و شور کے ساتھ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے سماج کی شادیوں کے اندر اور نکاحوں کے اندر ہونے جا رہی ہے. اور وہ جو ہے پیٹھی کی رسم ہے. پیٹھی کی رسم یہ بالکل ایک رسم ہے
یہ صرف اسلامی نہیں، یہ تو ایک ہندوانہ رسم ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک جو ہے ملے جلے سماج کا ہے، اور اس کی وجہ سے غیروں کے سماج کی بہت ساری رسمیں ہماری شادیوں کے اندر آ گئی ہیں، اور ہم نے اس کو اپنا لیا ہے، اور ہم خوشی خوشی ان کو جو ہے کرتے ہیں۔ پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ جو ہے پیٹھی کی رسم ہوتی تھی، لیکن آج کل اس پیٹھی کی رسم کے اندر اب کپڑے بھی جو ہے پیلے پہنے جا رہے ہیں، کہ اس موقع سے یہ ساری چیزیں سیریلوں سے سیکھی جا رہی ہیں۔ سیریلوں کو دیکھ کر ہم نے اس کو نمونہ بنا لیا، آئیڈیل بنا لیا۔ ہم نے سیریلوں کے ذریعے سے آنے والی چیزوں کے اندر ہم نے اپنی خوشیوں کو تلاش کیا، لیکن جتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اور اس کی نافرمانی کے اندر جتنی بھی چیزوں کو ہم لائیں گے، اتنا ہی ہم مصیبت کے اندر گرفتار ہوں گے، کبھی بھی ہم سکون کے اندر اس کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو پیلے کپڑوں کے ذریعے سے جو ہے ہلدی کی رسم، پیٹھی کی رسم جو ہے منائی جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی اتنی دھنگا مستی دھمال اور ساری چیزیں جو ہے کی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ کہ ان رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دل پر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ رسم و رواج کے ذریعے سے جو ہے ہماری شادیوں کے اندر نفرتیں آئے گی، اور شریعت اور سنت کے مطابق ہماری شادیوں کو کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے اندر برکتیں اور رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ یقینی اور 100% بات ہے۔ اس بات کو ہم جو ہے ٹھان لے اور عمل کر لے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی کی ناک نیچی نہیں ہو جاوے گی، بلکہ اگر دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کچھ کہہ لے گا تو کل قیامت کے دن اپنی اس کھوئی ہوئی عزت کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر وہ لے لے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عزت کو عطا فرمائے گا، بلکہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ عطا فرما دے گا کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق کرتے ہیں، کیسے خوشگوار ان کے لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہے، کیسے سکون اور عافیت کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو پیٹھے کے نام پر یہ دھنگا مستی دھمال اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہے، وہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری سنت کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ ان باتوں کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب شادی کا موقع آتا ہے، شادی کا دن آتا ہے، تو شادی کے دن کھانا کھلانے کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو ہے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور پکوان پر پکوان بنائے جا رہے ہیں، اور کھانے کے اندر بھی بہت سارا کھانا جو ہے بیکار ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ کھانے کے اندر جبکہ لڑکی والوں کی، جیسا کہ ہمارے سامنے بات آئی کہ لڑکی والوں کے اوپر کسی قسم کا کھانا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 2-3 وقت کا جو ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ شادی سے اگلے دن بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے، شادی کے دن بھی جو ہے کھلایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بلانے کے اندر بھی پورا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر شادی کے اندر اگر کسی کو کسی نے نہیں بلایا تو ہم اس کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام نے نہیں بلایا۔ سب سے پاکیزہ یہ رشتہ تھا صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کے اندر جتنی محبت تھی اتنی تو ہمارے رشتہ داروں کے اندر بھی آپس میں اتنی محبت نہیں ہے۔ تو دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلانے والوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جن کو بلایا جا رہا ہے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں نہیں بلایا تو اس کو جو ہے دل پر لینے کی، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے سنت کے مطابق شادی کرنے کو انہوں نے ٹھان لیا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں نہیں بلایا۔ ہم اس کے اوپر راضی رہے، ہم دعا دیں ان کی لڑکی کو، ان کے لڑکے کو دعا دے کہ ان کے نکاح کو، شادی کو اللہ مبارک فرماوے، ان میں برکت رحمت اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے، دونوں کے جوڑے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ دعائیں دے۔ تو فضول
جو ہے کھانے پر کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور ہر کھانے کے لیے جو ہے الگ جوڑا پہنا جا رہا ہے۔ عورتیں سب سے زیادہ جو ہے کپڑوں کے اوپر پیسے خرچ کر رہی ہے، اور یہ پیسے اگر میاں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اگر نہیں ملے تو اس کی جان نکل آتی ہے، اس کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے، اس کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ ہمیشہ ہر شادی شدہ عورت یہ سمجھ لے کہ اس کی شادی شدہ زندگی کے اندر سب سے زیادہ عزیز اگر اس کے سامنے اگر کوئی مرد ہو تو اس کا شوہر ہے، اس کی شوہر کی خوشنودی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی صلاحیت، اس کی استطاعت، اس کی طاقت اگر ہے تو اس کے مطابق جو ہے اپنی خواہشوں کا اظہار کرے، اگر اس کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو وہ اپنی خواہشوں کو جو ہے آگے نہ بڑھائے، اور پھر اس کی وجہ سے ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ کرتے ہوئے اس کو حرام کاموں کے اوپر، حرام کمانے کے اوپر اس کو مجبور نہ کرے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی ناجائز اور بے ضرورت اور زائد ڈیمانڈ کی وجہ سے شوہر مجبور ہو کر حلال کاروبار اگر ان کا کافی نہیں ہوتا تو حرام چیزوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے پھر جو ہے وہ حرام کی طرف لگ جاتے ہیں، پھر وہ حرام کا روپیہ پیسہ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو لا کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ حرام کا روپیہ ہمارے گھروں کے اندر آئے گا تو پھر ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، ہمارے بچے فرما بردار کیسے پیدا ہوں گے، فرما بردار کیسے رہیں گے؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے اندر چھوٹی موٹی مصیبتیں آ جاتی ہے، لوگ دوسروں کے اوپر الزام لگانے لگ جاتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تعویذ گنڈوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو بھی اپنے آپ کے گریبان کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے، جس کی وجہ سے یہ نحوستیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ تو ایک بیجا فضول خرچہ جو ہے شادیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اس سے پرہیز اور بچنے کی ضرورت ہے، جبکہ پردہ شریعت مطہرہ نے اس پر عورتوں کے اوپر لازم کیا ہے، تو ان کپڑوں کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کس کو دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ عورت کو حکم تو یہ ہے کہ اپنے میاں کے لیے سب سے بنے سورے، اس کے علاوہ کسی غیر مرد کے لیے، کسی غیر کے لیے کبھی جو ہے بنے سورے نہیں۔ یہ اس کو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر کو اپنا جسم دکھاوے، کسی غیر کے سامنے جو ہے بن ٹھن کر سور کر اس کو اچھا لگے اس طرح جو ہے باہر نکلے۔ یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ ایک ناجائز کام کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کپڑوں کے اوپر جو ہے خرچہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو سوچا جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا میاں ہماری طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ پھر کہاں سے دیکھے گا؟ کبھی ہم کبھی عورتیں اپنے شوہر کے لیے جس طرح دوسروں کو دکھانے کے لیے بنتی سورتی ہے، کبھی زندگی کے اندر ایک دن بھی ایسا آیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے بنی سوری ہو، اور اس کی محبت کے اندر اور اس کے دل کے اندر جو ہے جگہ بٹھانے کے لیے اس کے لیے کبھی کام کیا ہو؟ اگر یہ ایک مرتبہ بھی کر لے تو اس کی زندگی جو ہے سکون کے اوپر آ جاوے، اس کا میاں اس کا غلام بن جاوے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو رہے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ کام جو ہے ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگیاں جو ہے مصیبتوں کے اوپر پڑ گئی ہے، پھر ہم دوسری چیزوں کی طرف جو ہے لگ جاتے ہیں۔ تو شادی کے موقع پر کئی وقتوں کا کھلانا، اور پھر شادی کے اندر جو ہے فضول رسم و رواج کرنا، اور پھر جو ہے آپس میں جب لڑکی کو لینے جانے کا وقت ہوتا ہے تو لڑکی کو لینے جانے کے وقت بہتر شکل تو یہ ہے، شریعت مطہرہ کی مزاج کے مطابق شکل صورت یہ ہے کہ لڑکی کو خود اس کا والد
اس کی ماں، اس کی بہن، یہ اس کو جو ہے لڑکے کے گھر جو ہے رکھ آوے تو اس کے اندر بہت عافیت کے ساتھ معاملہ جو ہے نمٹ جاوے گا. اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، یہ جو ہے اس کو شوہر کے گھر رکھ آوے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، باقاعدہ عورت کو لینے جانے کے لیے باقاعدہ دعوتیں چلائی جاتی ہیں، بلایا جاتا ہے کہ جو ہے فلاں وقت جو ہے دلہن کو لینے جانا ہے تو اس وقت جو ہے حاضر رہے، اور باقاعدہ دعوت چلا کر عورتیں سڑکوں کے اوپر بے پردہ گھومتی ہوئی، اور پہلے سے مقابلے میں آج کے زمانے میں تو کم ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورتیں جو ہے بہت سارے گیت گاتی ہوئی جو ہے راستوں کے اندر جاتی تھی، جبکہ عورت کا آواز بھی جو ہے سطر کے اندر داخل ہے، تو گیت گاتی ہوئی جاتی تھی. اور آج کل یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر لینے جانے کے لیے آتے ہیں اس وقت جو ہے بہت ساری دھمال مستی وغیرہ ہوتی ہے. اس کے لیے 2 آدمی یا پھر گھر کے 1-2 بڑے جو ہوتے ہیں وہ رکھ آوے وہ کافی ہے. اور اسی طرح اگر کہیں باہر بارات کے لیے جانا ہو تو اس کے اندر بھی عورتیں زیادہ سے زیادہ پرہیز کرے جانے کے اندر، بارات کے اندر جانے سے پرہیز کرے، اور اسی طرح جن کے گھروں کے اندر نکاح ہے وہ بھی ان کو بلانے کے عز سے بچے. ایک عورت کو لینے جانے کے لیے جو ہے 10-10 12-12 جو ہے گاڑیاں عورتوں کی جو ہے لینے کے لیے جاتی ہیں، اور پھر جن کو نہیں بلایا جاتا تو پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہماری بے عزتی کی، ہم کو نہیں بلایا. حالانکہ اس کے اندر کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، انہوں نے سنت کے مطابق یہ کام کرنا چاہا اور زیادہ سے زیادہ آسان اور زیادہ سے زیادہ سہولت والا ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. اس لیے ہمیشہ حسن ظن رکھیں اور اس کو اللہ کے لیے جو ہے چھوڑ دے، معاف کر دے. تو ان رسموں سے بھی جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو ہے شادی کے تعلق سے بھی کیا کرتی ہوتی ہیں. تو ہم علماء کرام سے، ہم اپنے مردوں کے ذریعے سے ان باتوں کو پوچھواوے کہ ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق کس طرح نکاح کیا جاوے، کون سا کام کرنا ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا کام کرنا ہمارے لیے غلط ہے، ان کو پوچھے اور خود تلاش کرے. اب آگے چل کر اب میں دوسرے موڑ کی طرف جو ہے آگے لے جا رہا ہوں. ہمارے سامنے کچھ باتیں شادی سے پہلے، شادی کے وقت کی آ گئی، اب جو ہے ہم شادی کے بعد کی طرف جا رہے ہیں. شادی کے بعد کا جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی کچھ باتیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو رشتہ ہے اور سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس سے پہلا کوئی رشتہ نہیں آیا، ماں باپ کا رشتہ بھی نہیں، بھائی بہن کا رشتہ بھی نہیں، کوئی رشتہ نہیں آیا. سب سے پہلا جو رشتہ آیا ہے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بھی سکون نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے سکونی کے لیے حضرت ماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، ماں حوا کے ذریعے سے سکون حاصل کرے. یہ رشتہ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے کہ میں نے تمہارے اندر ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا.
تمہارے جوڑوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں مودت، محبت اور اسی طرح رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ اس رشتے میں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے، ایک محبت کی اور ایک دوسری چیز جو ہے رحمت کی، دونوں کی جو ہے اس رشتے میں بہت ضرورت ہے، اسی کے ذریعے سے جو ہے سکون اس رشتے کے اندر قائم رہے گا۔ تو یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی کا رشتہ ہے۔ تو ایک عورت کے لیے سب سے بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ اس کا میاں کا رشتہ ہے، اس کا شوہر ہے۔ شوہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عورت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت ساری عورتیں اس بات کو سمجھتی ہی نہیں کہ جو ہے شوہر اس کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ شوہر میرے لیے دنیا کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی جتنی شکر گزاری ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑھوتری عطا فرمائے گا، اور جتنی ناشکری ہوگی اس کے اندر، اس نعمت کے اندر کمی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ تو عورت کے لیے شادی ہونے کے بعد اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بعد اگر کسی کی خوشنودی اس کے سامنے مد نظر ہو، اس کی زندگی کا اگر کوئی مقصد ہو تو وہ شوہر کی خوشنودی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیں، نبی علیہ السلام کی ایک بات سے اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے شوہر کا مرتبہ، یہ آپ کے سامنے ابھی عورتوں کے تعلق سے یہ باتیں ایک طرفی باتیں آوے گی، اور یہ نہ سوچے کہ ساری چیزیں ہم کو سنائی جا رہی ہے، ہم کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ ابھی مجمع جو ہے مستورات کا ہے، اس لیے مستورات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ جب مردوں کا مجمع ہوگا تو مردوں کے سامنے ان کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے بات ہوگی۔ آپ کے سامنے شوہر کے حقوق بیان کیے جائیں گے اور مردوں کے سامنے آپ کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنے کے میں کسی کو اگر حکم کرتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اگر آدمی تھوڑا سر کسی کے سامنے جھکا دے تو وہ حرام ہے۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اور اگر کسی کے سامنے سجدہ کر لے آدمی تو اس صورت کے اندر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ سجدے کی اتنی وقعت ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو جو ہے سجدہ کرے۔ اب یہ سوچ لے، سمجھ لے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی صاف طور پر یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، مرد و عورت کو بنایا ہے، مردوں کو جو صلاحیت ان کو دی ہے اس کے مطابق ان کو وہ ذمہ داری، وہ احکام دیے ہیں۔ عورت کو اگر جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر اس کو نازک اور کمزور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو احکام عطا فرمائے ہیں۔ تو دونوں کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احکام قرآن مجید میں عطا فرمائے، اس لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت کے اوپر حاکم ہے، ذمہ دار ہے، اس کی افضلیت اور اس کا درجہ عورت کے اوپر ہے۔ اب یہ عورت اپنے آپ کو جو ہے شوہر سے آگے نہ بڑھاوے، شوہر سے کے آگے اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھے۔ اور سب سے پہلی بات کہ ہمارے سامنے آئندہ چل کر بہت سارے نکاح ہونے والے ہیں،
اب یہ جو نکاح ہو رہے ہیں سب کچھ طے ہو چکا ہے، اب صرف جو ہے نکاح ہونے والے۔ اب میں وہ ان نکاح ہونے والے جو نکاح ہے ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکاح اور یہ جو جوڑا آپ کا طے ہوا ہے، وہ جوڑا سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جوڑا ہمارے لیے طے تھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے ماں باپ نے، جو ہمارے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہم کو پالا پوسا ہے، جو ہماری ہر خوشی غم اس کو جانتے ہیں، جو ہماری اچھائی و برائی کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بچپن سے لے کر آج 18 20 22 سال کے ہم ہو گئے، ہم کو اچھی طرح سے اچھائی سے اور برائی سے بچاتے ہوئے، صحیح اور غلط کی ہمیں تمیز کرتے ہوئے ہمیں یہاں تک پالا ہے اور بڑا کیا ہے، تو یہ ہماری سب سے بڑے خیر خواہ ہے۔ اس سے بڑا خیر خواہ، ماں باپ سے بڑا خیر خواہ ہمارا دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اس بات کو یہ نئے نکاح ہونے والے جو ہے اس بات کو اپنے دل و دماغ پر بٹھا لے، انہوں نے جو رشتہ ہمارے لیے کیا ہے وہ سب سے بہتر رشتہ ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت بناوے، یہ نکاح ہونے سے پہلے کہ یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارے ماں باپ نے چنا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے خیر اور عافیت ہے۔ بہت سارے نکاح کے اندر اگر دل کے اندر اگر کھوٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر نیت تبدیل ہو جاتی ہے، اگر بنی تو بنی، نہیں تو پھر جو ہے ہم کیا کر لیں گے، نکاح کو توڑ دیں گے، رشتہ توڑ دیں گے۔ ایسی نیت جو ہے بہت بری ہے اور بہت خراب ہے۔ ایسی نیتوں کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے صحیح فیصلے نہیں ہوتے، پھر جیسی نیتیں ہوتی ویسے فیصلے ہوتے۔ تو ہمیشہ رشتوں کے اندر اپنی نیتوں کو سدھار لے، اپنی نیتوں کو بنا لے کہ میرا جو رشتہ جہاں پر ہوا ہے وہ رشتہ میرے لیے سب سے بہتر دنیا کے اندر رشتہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ رشتہ چنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ لڑکی اپنے سسرال جاوے گی تو سسرال کے اندر جاتے ہوئے اس گھر کو سسرال نہیں سمجھے گی، بلکہ وہ لڑکی اپنا دوسرا گھر سمجھے گی۔ اب وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ میرے لیے پرائے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے گی کہ میرے پاس اس سے پہلے صرف 2 ماں باپ تھے، اس سے پہلے میرے پاس میرے صرف حقیقی بھائی بہن تھے، لیکن آج میرے پاس صرف ایک مکان تھا، آج میرے پاس دوسرا مکان بھی آ گیا۔ میرے پاس صرف میرے اپنے ماں باپ تھے، آج میرے پاس دوسرے 2 ماں باپ جو میرے خیر خواہ مل گئے ہیں۔ آج میرے پاس ایک تیسرا رشتہ جو میرے لیے سب سے بڑا رشتہ ہے، ماں باپ کے علاوہ ایک بہت بڑا عظیم رشتہ جو ہے وہ شوہر کا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ بھی مجھے تو ایک زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو میرے رشتے پہلے تھے وہ تو تھے، اب اس سے زائد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس حسن ظن کے ساتھ جب ایک لڑکی اپنے سسرال جاوے گی تو پھر اس گھر کو وہ جنت بنائے گی۔ لیکن اس کے اندر ساری خرابیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کی 1-2 وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو خرابیاں جو ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ میں جو بڑی عورتیں ہیں وہ بڑی عورتیں گھروں کے اندر کیا کرتی ہیں، جو آپس کی رات کی جو مجلس ان کی لگتی ہے یا جب بھی وہ آپس میں کیا کرتی بیٹھتی ہے تو وہ یہ سوچے کہ ان کی مجلسوں کے اندر تذکرے کس کے ہوتے ہیں، باتیں کس کی ہوتی ہیں۔ ان کی مجلسوں میں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی، صحابہ کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی باتیں کبھی زندگی کے اندر نہیں ہوتی۔ ارے تم گھر کی باتوں کو چھوڑو، میں نے راستہ چلتے ہوئے عورتوں کو اگر ان کی باتوں کو سنا ہے
تو ان کی باتوں کے اندر گھر کے جھگڑوں کی ہی باتیں ہوتی ہے. آج تک کبھی کسی عورت کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے اپنی مجلسوں کے اندر نہیں ہوئی. یہ تذکرے گھر گھر کے اندر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے صرف ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر یہ تذکرے اور یہ مجلسیں ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ سے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں کیا جاتا کہ ہمارے چھوٹے بچے بچیاں ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے. ارے آپ کو پتا نہیں ہے، آپ تذکرے کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے ان بچے بچیوں کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. ان کے اندر ان جھگڑوں کی وجہ سے جہاں برائی کے تذکرے ہوتے ہیں تو برائیاں جو ہے ان کے ذہن کے اندر پنپتی ہے، بڑھتی ہے. اگر آپ اچھائی کے تذکرے کریں گے اچھائی ان کے دلوں کے اندر آئے گی. اب ہر گھر کے اندر کی جو لڑائی اور جھگڑوں کی باتیں ہوتی ہے یہ بچے پہلے ہی سنتے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر اور ساس سسر کے جھگڑے، ننند بھابھی کے جھگڑے، کام کاج کے جھگڑے، اور یہی تذکرے شوہر کی جو ہے ناکامی کامیابی، انہی چیزوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. اب اس کے اندر سب سے زیادہ جس کو ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ ساس کو ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ننند کو سب سے بڑا دشمن جو ہے سمجھا جاتا ہے. اب یہ تذکروں کے اندر یہی باتیں ان لڑکیوں نے سنی ہوتی ہے اور ان کا ذہن بھی یہ بنا ہوتا ہے. اب اسی ذہن کے ساتھ جب وہ کیا کرے گی، اپنے گھر جاوے گی تو سب سے پہلے دشمن اپنی ساس کو بھی دشمن سمجھے گی، اپنی ننند کو بھی جو ہے اپنا دشمن سمجھے گی، اور اس گھر کو بھی وہ پرایا سمجھے گی. اور ہمیشہ یہ عورت اس بات کی خواہش کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے میں اپنے میاں کو، اپنے شوہر کو جو ہے قابو میں کر لوں. تو یہ گھر کے جو تذکرے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ذہن جب بن کر جاتا ہے تو پھر جھگڑے پنپتے ہیں. دوسری وجہ جو ہے وہ آج کل سیریل کا ماحول چلتا ہے. اور یہ جو سیریلیں جتنی بھی ہے وہ تمہیں کچھ صحیح سکھانے کے لیے نہیں دکھائی جا رہی. یہ ساری سیریلیں جو ہے تمہارے اندر زہر اس کے ذریعے سے گھولا جا رہا ہے. ان سیریلوں کے اندر آتا کیا ہے؟ اچھائی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس کے اندر ساس سسر اور گھر کے جھگڑے، نند باوچ کے جھگڑے، اور یہ ساری چیزیں برائیوں کی باتیں، تذکرے، اور باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر. جب یہ سیریلوں کو دیکھا جاتا ہے تو کس وقت کیا بولنا ہے، کیسا جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں ان سیریلوں کے ذریعے سے جو ہے سکھائی جا رہی ہیں. جب یہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر جو اپنے مکان، اپنے نئے گھر کی طرف جاوے گی تو اس کا ذہن کیسا ہوگا؟ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں آپ کو ایک مسئلہ اس کا بیان کر دوں کہ جب کسی لڑکے کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح ہو گیا تو اس کا جو سسر ہے وہ سسر اس کے لیے باپ بن گیا. باپ، جس طرح حقیقی باپ کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی بھر کبھی نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے سسر کا نکاح کبھی زندگی بھر جو ہے اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہے جو عورتیں عدت میں ہوتی ہے اور ان کی لڑکی کے ساتھ ان کا جو جمائی ہوتا ہے وہ جمائی ان کا بیٹا بن جاتا ہے. اسی لیے جمائی بھی عدت کے اندر اپنی ساس کے پاس وہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا حقیقی بیٹے کی طرح شریعت مطہرہ نے اس کو قرار دے دیا کہ ابھی ساس کا بھی نکاح کبھی زندگی کے اندر کبھی اس جمائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ماں بیٹی کا رشتہ شریعت مطہرہ نے بنایا ہے، لیکن دنیا نے اس رشتے کو جو ہے دشمن کا رشتہ بنا دیا ہے. ہم دشمنوں کی سازش کو سوچے سمجھے اور ہم اپنی اولاد کی، اپنی بچوں کی جو ہے تربیت کریں. تو ایک تو یہ بات کہ جو آنے و جانے والی بہو ہے وہ بہو اپنے دل و دماغ کو صاف کرے کہ یہ پرایا اس کا گھر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بھی دھیان میں رکھے کہ لڑکی کی پیدائش کا مکان اس کا مکان نہیں ہے، اس کا سسرال ہی اس کا مکان ہے.
اگر اس کا مکان اسی کا مکان پیدائش کا مکان ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بیٹیوں کو جو ہے 2 مرتبہ جو ہے ان کی شادی اور ان کے نکاح نہ کراتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے اپنی بیٹیوں کی جو ہے شادیاں فرمائی ہیں. تو اس کا اصل گھر، اصل مکان اس کا یہ ہے، لڑکی جائے گی کھڑی جائے گی، اور اگر لوٹے گی تو وہ لیٹے ہوئے لوٹے گی. وہ اس کا ذہن بنا لے کہ اس کا اصل اس کے مکان کی طرف جا رہی ہے. تو ایک تو شوہر کی سب سے زیادہ عظمت اس کے دل کے اندر ہو. شوہر اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی یہ سب سے بڑا اس کا فریضہ ہے. شوہر کی خوشنودی یہ اس کی جو ہے زندگی کا اہم مقصد ہے. اس کے ساتھ وفاداری، اس کے ساتھ جان مال میں وفاداری، اس کی عزت میں پاسداری اور اس کا لحاظ، یہ عورت کا شیوا ہے. یہ عورت کی زندگی کا جو ہے سب سے بڑا اہم مقصد ہے. ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جاوے گی. پھر اس کے بعد گھریلو جھگڑوں کے اندر جہاں سے برائیاں اور جھگڑے جنم لیتی ہے، کچھ باتیں، کچھ وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر کے میں جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا. تو ایک تو یہ لڑکی جانے والی جب بیٹی بن کر جاوے گی تو اس کی نیتوں کی ہی وجہ سے اس کے گھر کے اندر وہ اثرات جو ہے شروع ہو جاویں گے. اگر یہ بہو بن کر، حاکم بن کر، یا پھر نئی رانی بن کر اگر یہ سوچ کر وہ جاوے گی تو پھر سامنے سے بھی جو ہے یہ سوچ لے، سمجھ لے کہ اس کی سانس، وہ بھی اس کی سانس اس کے ایک اپنے گھر کے اندر ہے، جو خود اس گھر کی جو ہے رانی اور حکمرانی ہے، جس کا پہلے سے ہی جو اس کے گھر کے اندر چلتا ہے. تو وہ کبھی جو ہے اس بات کو نہیں چاہے گی کہ جو ہے آنے والی اس کے گھر کے اوپر قابو پا لے. تو سب سے پہلے تو جس طرح یہ عورت اپنے آپ کو بیٹی سمجھ کر جاوے، اس طرح جو سانس ہے، سانس وہ یہ سمجھے. بلکہ سب سے پہلی بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سانس خود جو ہے بہو خود چن کر لاتی ہے. وہ خود ہی تو جو ہے پورے گاؤں کے اندر، شہر اور گھر کے اندر جو ہے بہو تلاش کرتی ہے اور خود ہی تو چن کر لاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود ہی اس کو اپنا دشمن کیسے بنا لیتی ہے؟ جب تمہیں پتا تھا، پہلے سے ہی علم تھا، تو تم پہلے ہی سے اچھی بہو، اخلاق والی بہو. آج کل جو ہے شکل کو دیکھا جا رہا ہے، عقل کو نہیں دیکھا جا رہا. آج کل جو ہے خاندان کو دیکھا جا رہا ہے، دین کو نہیں دیکھا جا رہا. آج کل روپے پیسے اور مال کو دیکھا جا رہا ہے، صلاحیت کو نہیں دیکھا جا رہا. جب تم نے دیکھا ہی اپنے لیے ایسا ہے تو پھر پاؤ گے بھی ایسا. جب تم نے اپنے لیے بہو کا انتخاب کرنا ہے، بہو کو اگر چننا ہے تو سب سے بہتر بہو چنے. پھر جب تم چن کر لے آئے ہیں تو سب سے بڑا ڈیسیژن تمہارا ہی تھا. اب تم جب چن کر لے کر آئی ہو، اب اگر تم یہ بہو گھر کے اندر آئی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو تم اپنی بیٹی بناؤ. بیٹی، اس کو بیٹی مانو کہ ہم کوئی بہو لے کر نہیں آ رہے ہیں، ہم نے اپنی ایک اور بیٹی کو اپنے گھر کے اندر شامل کیا ہے. میری اگر 4 بیٹیاں تھی تو یہ 5ویں بیٹی ہے. اس کے ساتھ بہو والا رشتہ نہیں. بہو تو صرف ایک رشتہ تبدیل نام کے طور پر ہے، باقی حقیقی طور پر اس کو بیٹی بنا کر اپنے گھروں کے اندر رکھنا ہے. جس طرح بیٹی کی غلطیوں کو معاف کیا جا رہا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے. جب بیٹی کوئی بھول کرتی ہے تو اس کو اچھے انداز کے اندر اس کی اصلاح کی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش اور فکر کی جاتی ہے.
اسی طرح جو ہے اس آنے والی جو ہے لڑکی کی بھی وہی کوشش کی جاوے، اس کے ساتھ بھی بیٹی والا برتاؤ کیا جاوے۔ یہ بھی کسی کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس طرح تم اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کو سپرد کرتے ہو، یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور تم اس جگر کے ٹکڑے کو لے کر اپنے گھروں کے اندر آئی ہو، تو اس کے ساتھ بیٹی والا ویوہار کیا جاوے، بیٹی والا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا جاوے۔ اب یہ نہیں ہے، اب اس کے اندر اگر کچھ عیب نظر آیا، کچھ کوتاہی نظر آئی، کچھ کام کے اندر آگے پیچھے ہو گیا، تو پھر اب یہ ساس کیا کرتی ہے؟ پورے محلے کے اندر اس کا چرچا کرتی ہے۔ یہ اس بہو کی بدنامی نہیں کرتی، اس کی بے عزتی نہیں کرتی، وہ خود اپنے آپ کی بے عزتی کرتی ہے۔ جب تم خود اس کو چن کر لائے ہو، یہ تمہارا ڈیسیجن تھا کہ تم نے اس بہو کو جو ہے لائے ہو، اب تم ہی اگر اس کی غلطیاں نکالتے ہو، اس کی برائیاں کرتے ہو، اس کی بے عزتی کرتے ہو، تو پھر اس صورت کے اندر یہ تم سب سے بڑی بے عزتی تمہاری ہے، ساس کی سب سے بڑی بے عزتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لے، اگر کوئی ساس اپنی بہو کی اگر اس کی برائیاں کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ لے، سمجھ لے کہ وہ اپنی نسلوں کی برائیاں کرتی ہے، کہ اس کی آنے والی جو نسل ہے، اس کے آنے والی جو اولاد ہے، ان کی ماں کی برائیاں کرتی ہے۔ اب یہ برائیاں اگر گھر گھر، گاؤں گاؤں اور شہر شہر تک پہنچے گی، تو پھر جو ہے وہ تمہاری نسلوں کی بھی برائیاں ہے، کہ یہ تمہارے آگے چل کر تمہاری اولاد کی ماں بننے والی ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ماں ایسی تھی تو اس کی اولاد بھی ایسی ہے۔ اب یہ سوچ لے کہ یہ کس کی برائیاں ہو رہی ہے۔ ہم خود اپنا گھر بگاڑتے ہیں، اور کوئی اور ہمارے گھر کو بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ رشتوں کے اندر اگر کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں کو صرف اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر کوئی عورت یہاں پر شوہر کی طرف سے اگر کسی قسم کی زیادتی، نافرمانی یا کوئی بات شوہر کی طرف سے پیش آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت کے اوپر اور ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لے۔ میں مرد اور عورت کے درمیان کی بات کو ابھی نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن یہ بات درمیان میں آ گئی کہ جب مرد اور عورت کے درمیان میں اگر کوئی بات پیش آ جاوے، تو اس بات کو کسی کے سامنے شیئر نہ کیا جاوے۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، جس طرح یہ تمہارا اپنا رشتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کہ یہی دونوں آپس میں کیا کریں گے؟ صلح کریں گے۔ تمہارا یہ جو رشتہ ہے وہ تمہارا، تم نے جو نکاح کو قبول کیا ہے وہ مرد کے ساتھ نکاح کو قبول کیا ہے، اور تمہارا رشتہ سب سے پہلا جو ہے مرد کے ساتھ بنا ہے، تو جہاں تک ہو سکے تم اپنے اس رشتے کے اندر کبھی بھی اس رشتے کو توڑو مت، اس رشتے کے اندر دراڑیں مت آنے دو، اس رشتے کے اندر نفرتیں مت آنے دو، اس رشتے کو کمزور ہونے مت دو۔ اس رشتے کے اندر اگر آپس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مرد عورت کے رشتے کو عجیب تشبیہ دی، اللہ تعالیٰ نے عجیب تشبیہ دی۔ قرآن کو جب پڑھتے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ مرد عورت کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ لباس، کپڑا، ہم یہ کپڑے پہنتے ہیں، اس کپڑے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کپڑے کے ذریعے سے ہماری عزت بچی رہتی ہے۔ اس کپڑے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری برائیاں جو ہے چھپی رہتی ہے۔ اس کپڑے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟
اس کپڑے کے ذریعے سے ہم ٹھنڈی گرمی سردی سے کیا کرتے ہیں؟ بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے عطا فرمایا کہ اس رشتے کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے عیب کو چھپا دو۔ کپڑا عیب کو چھپا دیتا ہے، تم چھپا دو۔ یہ کپڑا بہت ساری برائیوں سے تم کو بچاتا ہے، بہت ساری مصیبتوں سے، باہر کی آنے والی جو ہے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے بچاتا ہے۔ اس رشتے کے ذریعے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو باہر سے جتنی بھی اگر کوئی تمہاری سہیلیاں یا پھر شوہر کی جب باتیں آئے گی تو شوہر کے سامنے بھی وہ باتیں، لیکن عورت کو جو سب سے زیادہ چڑھانے والی اگر کوئی عورت ہے تو اس کی سہیلیاں ہوتی ہے۔ سہیلیاں بہت ساری چیزیں ان کو چڑھا دیتی ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح قابو کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ باہر کی جتنی بھی چیزیں آتی ہے وہ تمہارے لیے خیر خواہی کی نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے بیسٹ فرینڈ، بیسٹ رشتہ اگر کوئی ہے تو تمہارے شوہر کا رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی رشتہ تمہارے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس رشتے کے اندر کسی اور کی بات کو اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اگر دخل اندازی کی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر دراڑیں آتی ہیں، نفرتیں آتی ہیں۔ تو بھول جاؤ دوسروں کو، دوسروں کی خوشنودی بھول جاؤ، اب تمہارے سامنے اپنے شوہر کی خوشنودی ہے، یہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لباس بن کر جو ہے زندگی گزارو۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو پھر جو ہے تمہاری زندگی اجیرن بن جاوے گی۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنے ان رشتے کے اندر تیسرے کو آنے مت دو، تیسرے کو دخل اندازی کبھی کرنے مت دو۔ اور یہ صرف نئے رشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام رشتوں کے لیے ہے، چاہے کتنا بھی کڑوا گھونٹ کیوں نہ پینا پڑے، صبر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار صبر کے اوپر وعدے فرمائے ہیں، اور یقیناً وہ تمام وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورا فرمائیں گے۔ تھوڑے دن کے لیے صبر کر لو، تھوڑے وقت کے لیے صبر کر لو، تھوڑا وقت اگر آپ کا صبر کا ہو گیا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتوں کو جو ہے نبھانے کی کوشش کرو، اس کے اندر کسی اور کو آنے مت دو، اور اپنے رشتوں کے اندر اگر کچھ آگے پیچھے ہوا ہے تو پھر اس معاملے کو درمیان میں ہی سلجھاؤ، اس سے آگے مت بڑھاؤ۔ پھر آگے بات جو ہماری چل رہی تھی وہ ساس کے تعلق سے چل رہی تھی کہ وہ اس کو بیٹی بن کر لائی ہے، تو اس کی بیٹی کی جس طرح برائیاں نہیں ہوتی اسی طرح جو ہے اس کی بھی برائیاں نہ ہو۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے غلط سلط باتیں جو ہے بازار کے اندر، گھروں کے اندر، گھر کی بات ہے تو اس کو گھر کے اندر ہی رہنے دو، یہی تمہاری سب سے بڑی عزت کی چیز ہے۔ تم خود اپنی جو ہے بے عزتی بازار کے اندر کرتے ہو، کوئی اور کرنے کے لیے نہیں آتا، کوئی اور تمہاری برائیاں نہیں کرتا۔ تم ایک بات لوگوں کے سامنے کہو گے، لوگ 1000 جھوٹ ملا کر اس کو بازار کے اندر چلائیں گے، اور پھر جب تم دوبارہ ان کی باتوں کو سنو گے تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا تھا، یہ بات تو اتنی تھی اور یہاں تک پھیل گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں کے اندر کیوں یہ ساری چیزیں؟ آج ایک گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر یہ سارے لوگ رہتے ہیں، ایک چھت کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپس میں محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے۔ گویا یوں سمجھا جا رہا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک سمجھوتے والی زندگی گزاری جا رہی ہے، حالانکہ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ رشتہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس رشتے کے بارے میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن اس سکون کو ہم خود ہی بھنگ کر دیتے ہیں، اس سکون کو پامال ہی ہم خود اپنی ذاتوں سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی بہو کی جو بیٹی ہے اس کی عزت کو نیلام مت کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے گھر کی عزت کی نیلامی ہے، یہ خود اپنے گھر کو جو ہے تم برباد کر رہی ہو۔ دوسری بات، ساس یہ سمجھتی ہے کہ میں اس گھر کے اوپر میری حکمرانی ہے، اب آنے والی جو ہے
بیٹی ہے، اب اس کا بھی حصہ اس کے اندر آئے گا، اور عورت اور ساس یہ چاہتی ہے کہ میری ہر فرما برداری کرے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ دھیرج کے ساتھ، صبر کے ساتھ، کہ آنے والی ہے لڑکی ہے، اس کے لیے ایک نیا ماحول ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو گھر کے کام کاج کے اعتبار سے، مسائل کے تعلق سے ابھی اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، لیکن گھر کے کام کاج کے اعتبار سے اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ اگر میں ان مسائل کے تعلق سے اگر بات کروں گا، بتاؤں آپ کو، تو جو ہے ساس کو بھی اندازہ ہو جاوے گا کہ اس عورت کا ہم پر کتنا احسان ہے، اس عورت کا ہم پر کتنا احسان، اس لڑکی کا کتنا احسان ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بیٹی کے جیسا ویوہار کرتے ہوئے صبر کے ساتھ جو ہے اس سے کام لیا جاوے۔ بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو یہ لڑکی میرے بیٹے کے اوپر قبضہ کر لے گی، میرے بیٹے کو ورگلا لے گی۔ تمہارا اپنا بیٹا ہے، تم نے اس کو 22-25 سال پالا پوسا ہے، تمہارے جسم سے نکلا ہوا ہے، تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے، تم نے خون جگر کو پلا کر جو ہے تم نے اس کو بڑا کیا ہے۔ آج ایک دم سے تمہارے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس بیٹے کی خوشنودی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ میرا بیٹا خوش رہے، اور بیٹے کو اگر تم نے اس کی خوشی کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے اگر تم نے بہو لا کر دی ہے تو تمہیں اس کے لیے اس کی ضرورت کے اندر ذرہ برابر بھی آڑ کرنا، یا پھر اس کے اندر درمیان کے اندر آڑ بن کر ان دونوں کے درمیان کے اندر کی محبت کو کیا کرنا، کم کرنا، اور ان درمیان کی محبت کو تار تار کرنا، یہ تمہیں کسی قسم کا حق نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اس کے درمیان میں، میرے بیٹے اور بیٹی کے درمیان میں جو ہے ایک بہت اچھی محبت والی زندگی گزرے، آپس میں ایک دوسرے کا سمجھ کر جو ہے، یہاں تک کہ بہت سی مرتبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ دو میاں بیوی اگر لڑتے ہو اور ساس کو یا سسر کو پتا چل جاوے کہ وہ یہ دو لڑ رہے، تو ان کو نظر انداز اپنے آپ کو کر لینا چاہیے، اور ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ اپنا مسئلہ ہے، وہ کیا کر لیں گے، نپٹا لیں گے۔ جب تک وہ تمہارے سامنے اپنی باتوں کو نہ رکھے، تم ان کے درمیان میں بھی جو ہے مت جاؤ، اور ان کے درمیان کی جو محبت ہے اس کے اندر جو ہے دراڑیں مت ڈالو۔ ان کے رشتے کو، ان کو ابھی فی الحال محبت کی ضرورت ہے، یہ نیا رشتہ ہے، اس نئے رشتے کو ابھی اپنے اعتبار سے تھوڑا وقت، پرسنل پرائیویٹ وقت گزارنے کی بھی ان کو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر یہ تھوڑا بہت وقت آگے پیچھے کرتے ہوئے، بہت ساری بہو یہ کیا کرتی ہے کہ زیادہ وقت اپنے شوہروں کے پاس جانے نہیں دیتی، بہت کم ان کے پاس رہنے دیتی ہے، اور ایسے پیترے اور ایسے کام کرواتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس نہ رہے۔ یہ سراسر جو ہے اس لڑکی کے ساتھ، سراسر یہ اپنے بیٹے کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھلائے، یہ تم نے لڑکے کو لڑکی اس لیے دی تاکہ یہ آپس میں سکون سے زندگی گزار سکے، اب تم اس کے سکون کو جو ہے بھنگ کر رہی ہو، یہ تم اللہ کی مجرم بن رہی ہو، تم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہو۔ تو ان کے لیے جو ہے ایک پرائیویسی دے، پرائیویٹ ان کو جو ہے ان کے لیے وقت نکالے، اس کے اندر یہاں تک کہ خود یہ ان کی طرف سے کوئی ایسی تیاری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں آپس میں محبت قائم رہے، آپس کے اندر ان کا رشتہ جو ہے، تم جس وقت اگر عورت کو یہ خیال آوے تو اپنی زندگی کا خیال کرے کہ میرا جب نکاح ہوا تھا تو میں کیا چاہتے تھے، ہم کیا چاہتے تھے، یہ سوچے، اور یہ سوچ کر اس کے مطابق جو ہے ان لڑکے لڑکی کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جاوے، معاملہ کیا جاوے، بلکہ ان کی خوشی کے اندر ساتھ دیا جاوے، ان کی خوشی کے اندر اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا جاوے۔
کہ کس طرح ان دونوں، جہاں جتنے یہ خوش رہیں گے یہ آپ کو خوش رکھیں گے، اگر یہ دونوں خوش نہیں رہے تو تمہاری زندگی بھی جو ہے یہ اجیرن بنا کر رکھ دیں گے، تمہیں بھی پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو میاں بیوی ہے ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو بڑے ہیں وہ ماں باپ ہیں، ان کا ہر قسم کا خیال رکھنا، ان کے راحت اور آرام کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ یہ مسائل کے تعلق سے میں بات نہیں کر رہا، ایک نصیحت کے تعلق سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا یہ کیا ہے؟ ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ ہر قسم کی راحت پہنچانا یہ آنے والی بہو کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی ماں سمجھ کر اس کے ساتھ اس قسم کا ویوہار کرے اور بیہیو کرے، اس کو دشمن اور اسی طرح اپنے لیے ولن سمجھ کر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ساری جو ہے ہدایات جو ہے لگی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی جو چیز عورتوں کی صفات میں سے ہے، بلکہ صفات اس کو نہیں کہتے، عورتوں کی عادتوں میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ناشکری کی عادت حد سے زیادہ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ ناشکری، چاہے کتنی بھی 1000 کا جوڑا لا کر دے دو، اگر ایک ستارہ بھی اگر اس کے اندر سے کم ہو گیا تو پورے جوڑے کی ناشکری کر دے گی۔ پوری زندگی بھی اگر میاں کماتے کماتے لاتے لاتے دیتے دیتے اس کی خواہشیں، اس کی امیدیں، آرزویں پوری کرتے کرتے وہ بیچارہ قبر کے اندر بھی چلا جاوے اور ایک اگر کوئی چیز اس کے اندر کمی ہو جاوے تو سارے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ زبان بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے شوہر کے دل کے اوپر کیسے آرے چلتے ہیں اس کا اندازہ جو ہے عورت کا نہیں ہوتا۔ تم زبانیں نہیں چلاتی، تم کیچیاں آریاں چلاتی ہو اس کے دلوں کے اوپر۔ ہمیشہ شکر گزاری کی عادت ڈال۔ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا، ناشکری کرو گے کہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ہے نعمتوں کے اندر کمی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وعدہ ہے۔ تو شکر گزاری کے ساتھ جو ہے زندگی کو گزارا جائے۔ شکر گزاری، ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک پانی کا گلاس ہے، اس کے اندر آدھا پانی بھرا ہوا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے، یوں سوچتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ ہمارا جہاں رشتہ ہوا ہے، جس گھر کے اندر ہم گئے ہیں، اگر وہاں کچھ سہولتیں، کچھ چیزیں ہے نہیں ہے، شوہر کی صلاحیت اتنی ہے نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ کا تیرا شکر اور احسان، اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کی وجہ سے خوشی ہوگی، خوشی۔ لیکن اگر یہ سوچیں گے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ہمیشہ زندگی کے اندر کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو خوشی کو تلاش کرنے کے لیے شکر گزاری بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بہت سخت اس کی جو ہے ضرورت ہے۔ تو ایک تو ناشکری کی جو عادت ہے اس عادت سے اپنے آپ کو جو ہے بچاوے۔ دوسرا، اپنی زبان کو کیچیوں کے ساتھ جو چلانے کی عادت ہوتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، ساس سسر کے سامنے، اور اسی طرح جو ہے اولاد کے بارے میں بھی، عورت جس نے اولاد کو جنا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے جو ہے راتوں رات دعائیں کی ہے، منتیں مانی ہیں، تب جا کے اللہ نے نعمتیں دی ہے، لیکن وہ اولاد بھی جب چھوٹی نافرمانی یا کوئی کام کر دیتی ہے تو وہی اولاد کو وہ ماں بددعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ یہ اس کی ماں کا حال ہے۔ ہم اپنی زبانوں کو، ماں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ماں کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سدیس امام حرم ہے مکہ کے اندر جو نماز پڑھاتے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی ماں دعائیں دیتی تھی، جا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کا امام بنا دیا۔ ماں کی دعائیں بڑی قیمتی ہوتی ہے، ماں کی زبان سے نکلنے والی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے، وہ بہت اثر رکھتی ہے۔
تو اپنی زبان کو ہر رشتے کو بچانے کے اندر استعمال کرے، اس کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے جو ہے بچائے، اور شوہر کی بے عزتی کرنے سے بھی جو ہے اپنی زبانوں کو بچائے۔ اور جب یہ عورت اپنے گھر آتی ہے، ایک نیا رشتہ جو ہے لے کر آتی ہے، تو اب اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں کیا کر جاتی آ جاتی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو جو ہے نبھانے کے لیے جو ہے سنت اور شریعت کے مطابق اس کی رہبری کو جو ہے دیکھے، اس کے مطابق جو ہے پھر عمل کرے۔ بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اس تعلق سے جو ہے ہوتی رہے گی، آتی رہے گی، اور ہم اس کو سیکھتے رہیں۔ ہماری شریعت میں اگر ان باتوں کے اوپر عمل کیا جاوے تو کس طرح، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مومن مرد و عورت ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں گے تو ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ تو ان باتوں کے ذریعے سے کیا ہمیں یہ اندازہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی اس پر آ جاوے تو ہماری زندگیوں کے اندر چار چاند لگ جاوے، دنیا کے اندر جنت کا مزہ آنے لگ جاوے؟ کیا ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا؟ یقیناً جو ہے اگر ہماری سنت اور شریعت کے مطابق زندگی ہو جاوے، اللہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ عطا فرمائے گا۔ اگر ایک کوٹھری کا گھر ہوگا تو وہ محل سے بڑھ کر جو ہے اس کے اندر خوشی ہمیں نصیب ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کسی اور انسان کا وعدہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو باتیں ہمارے سامنے ٹوٹی پھوٹی جو ہے باتیں آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کے اندر ڈالی اور میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اور ان باتوں کو عورت تک، صحیح اور اچھی باتوں کو عورت تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے، اور کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائی۔ ان باتوں کو تھوڑا میں تاکید کے ساتھ آپ کو کہہ دوں، پیٹھی کا رواج جو ہے اس کو ہم